بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ، آیت نمبر 10 اور 11۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، جاءکم آئے، کم تمہارے پاس، المؤمنات مومن عورتیں، مہاجرات لفظی معنی ہے ہجرت کرنے والی، مطلب ہجرت کر کے آئیں۔ فامتحنوہن تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لو، امتحان لے لو، مطلب ہے چیک کر لو، تحقیق کر لو کہ یہ واقعی ہی مسلمان ہو کے آئی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے آئی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ یہاں پر بات کو روک کر اس آیت کا شان نزول اور پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، پھر اس آیت کا سارا مفہوم اور سارا مطلب واضح ہو جائے گا۔ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی، مسلمان عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ کو اطلاع ہو چکی ہے، حدیبیہ کے مقام پر مسلمان پہنچتے ہیں تو رکاوٹ ہوتی ہے کافروں کی طرف سے کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو بتایا گیا کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے تو آئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ بہرحال اب ادھر سے بھی کچھ سفیر، ادھر سے بھی کچھ سفیر، وہ گفتگو جاری رہی، آخر صلح ہوئی۔ صلح کس بات کی؟ جنگ بندی کی، اور جنگ بندی کے اندر کچھ شرائط طے پا گئیں۔ کفار کی طرف سے جو مین ان کا ایمبیسڈر یا ان کا سفیر بن کے آیا وہ تھا سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر۔ اب شرائط لکھی جا رہی ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر ہم کافروں کا کوئی شخص مسلمان ہو کر یا کافر کی حیثیت سے آپ کو آ ملے یا مدینہ پہنچ جائے تو آپ پابند ہوں گے کہ وہ شخص ہمارے حوالے کیا جائے، وہ بندہ جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرط منظور نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر یہ شرط نہیں ہے تو پھر کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، ایک طرف یہ کہا کہ اگر کافروں کا کوئی بندہ مسلمان ہو کر ایمان لا کر وہ مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان ارتداد کا شکار ہو کے یا ویسے ہی مکہ سے مدینہ سے مکہ آ جائے، ہماری پارٹی میں آ جائے، تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔
ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، صحیح بخاری میں ہی یہ بات لکھی ہے کہ اس نے باقاعدہ لفظ بولے رجلن کے، اگر کوئی آدمی، اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ اگر کوئی آدمی ہمارا تمہارے پاس آئے گا تو تم واپس کرو گے، پابند ہوگے۔ عورت کا ذکر نہیں کیا، یعنی عورت کی شرط اس نے نہیں لگائی، لفظ رجل بول کے اس نے عورت کو مائنس کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں مسلمان ہو کر، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جب یہ عورتیں آئیں۔ ان میں ایک عورت تھی ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط بڑا مشہور ہے، وہ جس نے نبی الاسلام کی کمر مبارکہ کے اوپر اوجری اونٹ کی ڈالی تھی، یہ وہ شخص ہے۔ اس کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو کر مومنہ بن کے وہ مکہ سے مدینہ آ جاتی ہے۔ اب کفار پیچھے جاتے ہیں کہ واپس کرو اس کے عزیز و اقارب، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے کہ تم نے مومنہ عورتوں کو واپس نہیں کرنا، کیونکہ مردوں کی شرط لگائی گئی ہے، عورتوں کی لگائی نہیں گئی، اور مردوں کی جو شرط تھی اس معاہدے کی پاسداری صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی الاسلام نے اسی موقع پہ کر دی۔ کیسے؟ اسی سہیل بن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو مسلمان ہو کر یہ ابھی حدیبیہ کے مقام پر مسلمان تھے تو یہاں آ گیا۔ جب اس کو سہیل بن عمر کو، جو کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بھئی اس کو واپس کر دو، تو نبی الاسلام نے اس کو واپس کر دیا تھا، کیونکہ یہ شرط طے ہو چکی تھی۔ نبی الاسلام ایک عہد کر چکے تھے اور اللہ کے پیغمبر الاسلام عہد کی خلاف ورزی تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کو واپس کیا۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کو حوصلہ دیا، صبر کی تلقین کی کہ آپ صبر کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اور بھی کچھ لوگ آئے تو ان کو واپس کر دیا گیا۔ لیکن عورتوں کے معاملے میں اللہ نے باقاعدہ یہ آیات نازل کر کے بتا دیا کہ ان عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا، ان عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور چیک کر لو کہ کیا واقعہ ہی وہ ایمان لا کر اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ جاسوسی کے طور پر آئی ہوں، لہٰذا تھوڑا سا چیک کر لو۔ دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتا، لیکن ظاہری جو اسباب ہیں ان کے ذریعے تم چیک کر لو کہ وہ واقعہ ہی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آئی ہے۔ تو اس پر یہ آیت کو ذہن میں رکھنا۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ فامتحنوہن، امتحان تو آپ جانتے ہیں اصل میں کیا ہوتی ہے، اسیسمنٹ، جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ زیادہ جاننے والا ہے ان کے ایمان کو، یعنی دل کی کیفیت تو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے ظاہری چیزیں چیک کرنی ہے کہ کہیں کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے، ظاہری چیزیں چیک کر لی ہیں تو اٹس اوکے، اس کے بعد آپ نے ان کو واپس نہیں کرنا۔ اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم جان لو، ہن سے مراد ہے یعنی ہن ہے تو وقف کی صورت میں ہن، ان کو جان لو، یعنی تم نے چیک کر لیا، وہ جس طریقے سے بھی جو بھی ٹولز تم نے استعمال کرنے تھے تمہیں معلوم ہو گیا کیا، مؤمنات کہ وہ ایمان والی ہیں۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں، فلا ترجعوہن، تو پھر تم انہیں واپس مت لٹاؤ۔ کہاں؟ الی الکفار، کافروں کی طرف۔
جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ مومنات ہیں، ایمان لائی ہیں اور اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں، تو پھر تم نے کفار کی طرف انہیں واپس نہیں لوٹانا، کافروں کو واپس نہیں کرنا۔ یعنی عورتوں کے لیے اللہ نے یہ قانون نازل کیا۔ مردوں کی تو شرط طے ہو گئی، مردوں کو واپس کر بھی رہے تھے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن خواتین کے بارے میں کہہ دیا کہ چیک کرنے کے بعد تمہیں یقین ہو گیا کہ ہاں یہ ایمان لا چکی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ان عورتوں کو واپس نہیں کرنا۔ فلا ترجعوہن الی الکفار، پس تم ان عورتوں کو کفار کی طرف مت لٹاؤ۔ آگے فرمایا لا ہن حل لہم، لا یعنی نفی کے لیے ہے، نہ تو وہ عورتیں، لیکن یہاں چونکہ بات حال کی ہو رہی ہے تو نہ یہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں، ویسے ہنہ کا معنی ہوتا ہے وہ، نہ یہ عورتیں حل لہم، حل کا معنی حلال ہے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ جب ایک عورت مسلمان ہو جائے، خامند کافر ہو، تو بغیر طلاق کے معاملہ ختم۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ یعنی ایک بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، ایمان لا چکی ہے، خامند اگر ایمان نہیں لاتا تو ایٹومیٹیکلی یہ عورت اس کی زوجیت سے نکل جائے گی۔ اس کا اسلام لانا ہی تنسیخ نکاح ہے۔ ہاں اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، جیسے کہ بعد میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کا سلسلہ چلتا رہا تو کفار کی عورتیں جب آتی تو ان کے خامد چونکہ کافر ہوتے جن عورتوں کے، تو اس عورت کے لیے جو ایک عدت رکھی گئی وہ ایک حیض کی تھی۔ وہ عدت اس لیے رکھی گئی کہ اگر وہ حاملہ ہے تو چونکہ دوران حمل نکاح نہیں ہو سکتا، وہ وضع حمل ہے، اس کی عدت پھر وضع حمل ہے، لہٰذا جو ہی ایک حیض آتا یعنی کلیئر ہو جاتا کہ یہ عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، وہ آزاد ہے، وہ کسی بھی مرد سے، مسلمان سے، مومن مرد سے شادی کر لیتی۔ بس یہ ایک شرط تھی۔ ہاں اگر اس نے اس کی عدت پوری ہو چکی، یعنی ایک حیض آ چکا ہے، وہ اس سے پاک ہو چکی ہے، لیکن اس نے ابھی شادی نہیں کی، مہینہ 2 مہینے رشتہ تلاش کرتے پسند کرتے بھی تو کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اسی دوران اگر اس کا خامند جو پہلے مشرک تھا، کافر تھا، وہ مسلمان ہو کے آ جائے تو بغیر نکاح کے یہ دوبارہ اس کی زوجیت میں چلی جائے گی۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھی، اور صاف ظاہر یہ آپ کی بیٹی تھی، جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو یہ بھی ایمان لائیں، جس طرح باقی بیٹیاں ایمان لائیں، تو ایمان تو ساری بیٹیاں لائی ہیں۔ تو اب یہ ان کی زوجیت سے جب اللہ نے یہ احکامات نازل کیے تو یہ ان کی زوجیت سے نکل گئیں، زوجیت سے نکل گئیں، مدینہ آ گئیں۔ 6 سال بعد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے داماد، تو 6 سال بعد، کیونکہ آپ کی بیٹی نے آگے شادی نہیں کی تھی، تو 6 سال بعد یہ جب مسلمان ہو کے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا، یعنی دوبارہ ان کی زوجیت میں چلی گئی۔ یعنی اپنی مرضی سے اگر کوئی عورت ایک پیریڈ کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے، اس کو اجازت نامہ اسلام نے دے دیا ہے، لیکن اگر وہ انتظار کرنا چاہتی ہے کہ مائٹ بھی پاسبل کہ میرا خامد مسلمان ہو کے آ جائے سابقہ، تو وہ کر سکتی ہے، یعنی وہ انتظار کر سکتی ہے اپنی عصمت کا خیال رکھتے ہوئے، عزت اور آبرو کو بچاتے ہوئے، اگر وہ انتظار کر سکتی ہے، جس طرح کہ نبی الاسلام کی بیٹی 6 سال بعد دوبارہ اپنے خامن کی طرف لوٹی، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی عورت انتظار کرنا چاہے تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ نہیں بھائی تم
آگے شادی کرو۔ بہرحال تو فرمایا کہ لا ہن حل لہم، یہ جو عورتیں ایمان لا چکی ہیں یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے جب حلال ہی نہیں ہے تو ان سے اب طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹومیٹکلی معاملہ ختم ہو گیا۔ ولا ہم، اور نہ وہ کافر، یحلون لہن، وہ حلال ہوں گے، لہن ان کے لیے، نہ یہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ مرد ان کے لیے حلال ہے، یعنی کسی صورت بھی ان کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ اور ساتھ ایک قانون بتا دیا، یہ قانون ہے ان کافروں کے لیے جن کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ حالانکہ کفار مکہ جو ہیں یہ حربی کافر تھے۔ کیا تھے؟ حربی، جن سے جنگیں ہو رہی تھی، لیکن اب چونکہ صلح ہو گئی تھی، معاہدہ ایک طے پا گیا تھا، اب ان کی کیٹیگری چینج ہو گئی۔ لہذا جب کیٹیگری چینج ہوئی تو فرمایا کہ وَآتُوهُمْ، اور تم دو ان کو، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ کنہوں نے؟ یہ ان کی بات ہے جن سے آپ کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، معاہدہ طے پایا ہے، جیسے کفار مکہ سے طے پایا کہ یہ خواتین تو آپ واپس نہیں کریں گے، لیکن جس کی بیوی ہے جب اس نے شادی کی تو اس نے شادی کے اوپر، نکاح کے اوپر کچھ پیسے خرچ کیے، لہٰذا وہ جو خرچ کیے یا وہ مہر دیا جس کو حق مہر کہتے ہیں، وہ آپ ان کو واپس کر دیں۔ وہ ان کو کیا کر دیں؟ واپس کر دیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی بیوی اس کی تو واپس نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ مومنہ ہے اور وہ کافر ہے، البتہ جو اس نے شادی پہ پیسے خرچ کیے ہیں، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سارے مل کے یا جو شخص اس سے آگے شادی کرے گا وہ اتنے اخراجات جو ہیں اس کے پہلے خامد کو واپس کر دے۔ اس کے اخراجات واپس کیے جائیں گے لیکن عورت اس کو واپس نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے گناہ، جناحن کہتے ہیں گناہ کو، علیکم تم پر، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے، کہ تم نکاح کر لو ان سے۔ وہی میں نے جو بتا دیا ہے کہ ایک پیریڈ کے بعد کلیئر ہو جائے کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے، اور مومنوں کو اجازت دی ہے کہ کوئی بھی، وہ تو باہمی رضامندی ہے، اس کے بعد ہی نکاح ہونا ہے، تو لیکن اجازت دے دی گئی کہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ تو اچھا اس کا خامد پیچھے موجود ہے تو اس سے شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا نہیں، ان کے خامدوں کو اخراجات دے دو اور ان عورتوں سے کیا کر لو؟ شادی کر لو مومنات سے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن کہ تم ان سے، یعنی ان عورتوں سے جن کا ذکر شروع ہوا ہے مومنات سے، ان سے نکاح کر لو، اذا جب، آتیتموہن تم انہیں دے چکے ہو، اجورہن ان کا اجر، ان کے اجر سے مراد یہاں حق مہر ہے، یعنی جب نکاح آپ نے دوبارہ کرنا ہے اس عورت سے تو صاف ظاہر ہے وہ حق مہر تو ہوگا، لہٰذا تم جب حق مہر دو تو حق مہر کے، یہ حق مہر نہیں ہوتا، یہ بھی میں کر دوں، عام طور پہ حق مہر ہی کہتے ہیں، مہر کاسٹ ہوتی ہے، حق مہر لفظ ہے، تو حق مہر جو ہے جب تم ان کو دے چکے ہو تو پھر تم ان سے نکاح کر لو، کیونکہ حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ یہ نکاح کی جو شرائط ہیں ان میں ایک یہ لازمی شرط ہے حق مہر دینا، جب تم انہیں ان کا مہر دے چکے ہو یا حق مہر دے چکے ہو۔ پھر آگے فرمایا ایک اور قانون بڑا عام آ گیا ہے، یہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تُمْسِكُوا، اور تم نہ روکو، وَلَا تُمْسِكُوا اور تم نہ روکو، کیونکہ خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے تو مومن مردوں سے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے تم نہ روکو،
बिइस्मिल कवाफिर, काफर औरतों की इस्मतों को, काफर औरतों की इस्मतें मत रोको। ये क्या मतलब है, काफर औरतों की इस्मतें ना रोको? मतलब इसका वाज़ेह बुखारी की रिवायत है कि वो औरतें जो अभी तक तुम्हारे निकाह में हैं लेकिन काफरा हैं, अभी तक तुम्हारे निकाह में है लेकिन क्या हैं, काफरा हैं। गो के पहली शरीयतों में जैसे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आखिरी दम तक काफरा ही रही, वो तो फिर अल्लाह ने जब वो तूफ़ान और पानी और सारा मामला किया तो गर्क हो गई, लेकिन रही उनके निकाह में। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनके निकाह में रही, लेकिन इस शरीयत में आके अल्लाह ताला ने कानून चेंज कर दिया सुलह हुदैबिया के बाद। यानी सुलह हुदैबिया तक वही चला रहा था कि ठीक है बीवी काफरा है तो ठीक है, हाँ आप अहले किताब की औरत से ऑप्शन है, जायज़ है, बेहतर औला नहीं है। यानी यहूद नसारा की औरतों से आप निकाह कर सकते हैं, और अगर वो स्टिल यहूदी या ईसाई रहे वो औरत, तो आप इस वजह से उसको तलाक नहीं दे सकते, इस वजह से कि ये तो ईसाई है। वो तो जब आपने शादी की तभी वो ईसाई थी, जब आपने शादी की तभी वो यहूदिया थी। ये जायज़ है, बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि मोमिना औरत से शादी की जाए, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो जवाज़ मौजूद है। लेकिन यहूदो नसारा के अलावा किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना कतअन जायज़ नहीं है, कतअन जायज़ नहीं है। और अगर किसी को मसला का पता नहीं था, ये मुसलमान है और इसने किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली है, तो कुरान के मुताबिक फौरन उसको छोड़ना होगा, फौरन उसको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो फरमाया कि और तुम काफिर औरतों की इस्मतें मत रोको, यानी जो औरतें अभी तक तुम्हारे निकाह में हैं और काफिरा हैं उनको फौरन छोड़ दो। सही बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में दो औरतें थी जो काफिरा थी। जब ये आयत नाज़िल हुई तो उन्होंने फौरन उनको छोड़ दिया, फौरन उनको छोड़ दिया। उनमें से एक के साथ निकाह सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान, जो उस वक़्त अभी मुसलमान नहीं थे, वो उस वक़्त काफिर थे क्योंकि वो फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए। उन्होंने निकाह कर लिया और दूसरी से किसी और ने निकाह कर लिया। यानी मुसलमानों के अंदर आप देखें इस कदर इताअत रसूल और अल्लाह की इताअत थी कि किसी ने एक लम्हा के लिए भी नहीं कहा कि अब मैं अपनी बीवी को छोड़ दूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त जब ये आयात नाज़िल हुई अपनी दो काफिर बीवियों को फौरन छोड़ दिया और उन्होंने आगे जाके काफिरों से शादी कर ली। वो बाद में मुसलमान हुए, वो अलहदा मामला है। बहरहाल तो यहाँ पर ये एक और मसला जो बताया जा रहा वो समझने वाला था, वला तुमसिकू बिइस्मिल कवाफिर, और तुम काफिर औरतों की इस्मतें मत रोको, वस्आलू, और तुम मांग लो, और तुम मांग लो मा अनफक़तुम, जो तुमने खर्च किया। जिस तरह काफिरों की औरतें तुम्हारे पास आईं मुसलमान हो के, अब तुम औरतें तो वापस नहीं करोगे, अलबत्ता उनके अखराजात जो शादी पे आए थे वो तुम उनको अदा करोगे। और ये भी असूल समझ लें, ये असूल भी सही बुखारी में बयान हुआ है, यहाँ भी बयान हो गया सही बुखारी में भी, और इसके रावी भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा है कि एक वो काफर है जो हरबी काफर, जिससे जंग चल रही है। कुफारे मक्का सुलह हुदैबिया से पहले हरबी थे, सुलह हुदैबिया के बाद वो हरबी नहीं, उनके साथ मुआहदा हो गया। जो हरबी काफर है अगर उनकी औरतें आएंगी तो उस सूरत में उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, उस सूरत में उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा जिनके साथ जंग चल रही है। बात समझा रही कि नहीं आ रही? लेकिन अगर किसी के साथ मुआहदा तय पाया हुआ है वो काफर, और उनकी औरतें मुसलमान होके आएंगी तो उस सूरत में उनको पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह तुम्हारे पास जो औरतें हैं, जो तुम्हारे पास हैं, अगर वो काफरा हैं, जब तुम उनको छोड़ो
تو وہ جس کی زوجیت میں نکاح میں جا رہی ہیں، جس کافر کے نکاح میں جا رہی ہیں، تم ان سے پیسے مانگ لو، ان سے پیسے مانگ لو جو تم نے خرچ کیے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر وہ حربی کافر ہے تو پھر تو آپ نہیں مانگ سکتے، یہ تو آپ اس سے مانگیں گے جن کے ساتھ معاہدہ طے پایا ہے، وہ آپ سے لے لیں گے، آپ ان سے لے لیں گے۔ لیکن اگر وہ حربی ہے تو پھر تو آپ نے ان کو نہیں دینے، انہوں نے آپ کو نہیں دینے۔ لہٰذا اگر ایک بندے کی، ایک صحابی کی بیوی جو ہے وہ کافرہ ہو کے، مرتد ہو کے، بالفرض ایسا ویسے ہوا کچھ نہیں ہے، جو صحابیات تھیں ان میں سے کوئی بھی کافروں کی طرف نہیں گئی میرے علم کے مطابق، باقی واللہ عالم۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ پیسے تو نہیں ملیں گے، لہٰذا اگلی جو آیت، اس آیت میں پھر اللہ نے کہا کہ جب تم ان سے جنگ کرو تو جو مال غنیمت آئے اس میں سے جس کی بیوی مرتد ہو کے ان کافروں کے پاس گئی ہے جن کے ساتھ جنگ جاری تھی، پہلے اس میں سے اس کے اخراجات اس کو دے دو۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ بھئی اگر اس طرح نہیں ملے تو اس طرح چلو ان کو ادا کر دو۔ فرمایا کہ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تم نے ان سے مانگنے ہیں اور وہ مانگ لیں ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی جیسے مکہ کے لوگ اب ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو یہ اگر ان کی عورتیں تمہارے پاس آئیں جیسا کہ آ چکی ہیں تو اب کیا ہے، وہ آپ سے پیسے مانگیں تو آپ پابند ہیں ان کو پیسے دینے کے، آپ ان سے مانگیں وہ پابند ہیں آپ کو پیسے دینے کے۔ لیکن حربی جو کافر ہوگا جس کے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے، اس کا اصول جو ہے وہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا، ویسے میں نے یہاں بتا دیا ہے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہے۔ ویسے کوئی بندہ فیصلہ کرتا تو ہو سکتا معاملہ کہ یہ کیسی لاجک ہے، اللہ نے کیسے طریقے سے سمجھا دی بات، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، یا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی تمہیں ہر بات کا علم نہیں ہے، تمہارے ذہن میں ہو سکتا بات ہے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، اللہ نے کہا سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور اللہ حکمت والا بھی ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ کیوں اللہ نے سارا معاملہ کیا، اس کی حکمتیں بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہم بعض دفعہ ہر جگہوں پہ حکمت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اس لیے اکثر جگہوں پہ کہا کہ اللہ ہی حکیم ہے، اس کی کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے۔ تم ہر جگہ لاجک کے پیچھے نہ بھاگو کہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا۔ جہاں شریعت آ گئی وہاں کیوں کا تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ کیوں ہے، جی یہ کیوں جو ہے۔ بہرحال ٹائم ہمارا ہو چکا ہے پہلے اوپر، تو اسی آیت تک کی ہم رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی لمبی آیت تھی، تفصیلی باتیں تھی، کچھ باتیں مزید ہیں وہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔